الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم فقهنا في الدین آمین ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح اللهم فقهنا في الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم جو پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا نافیہ اور ادوات النافیہ کے متعلق کہ جملوں کو کس طریقے سے منفی بنایا جاتا ہے، وہ ہم سبق نمبر 80 میں پڑھا۔ اس کے کچھ عنوانات، کچھ ٹاپکس پڑھے تھے۔ اب ہم وہی مین ٹاپک وہی ہے، لیکن اس کے مزید جو دوسرے ادوات ہوتے ہیں، جو دوسرے طریقے ہوتے ہیں جملوں کو منفی بنانے کے، وہ ہم پڑھنے جائیں گے آج۔ لیکن اس سے پہلے کہ آج کے جو ٹاپکس پڑھنے ہیں اس پہ جائیں، پچھلے سبق میں یعنی کہ سبق نمبر 80 میں ایک چھوٹا سا اس کی تصحیح کرنا چاہوں گی۔ اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب جملے میں کام جو ہے وہ ماضی کے زمانے میں ہوا ہو تو ہم دو طریقے سے اس کو منفی بنا سکتے ہیں۔ کیسے بنا سکتے ہیں؟ یا تو نمبر ایک، لم کے ساتھ مضارع لگائیں، جو لم جو ہے حرف جازمۃ المضارع، تو اس کے ساتھ فعل مضارع لگائیں، فعل مضارع مجزوم لگائیں، تو پھر معنوں میں وہ یہ ہوگا کہ پاسٹ میں، ماضی میں کسی چیز کی نفی ہوگی۔ اور اسی طریقے سے اگر حرف نافیہ ما کے ساتھ فعل ماضی لگایا جائے تو وہ بھی ماضی کے زمانے میں، گزشتہ زمانے میں نفی ہوگی۔ لیکن اس کی جو ہم نے وہ پڑھی تھی نا، مثالیں جو ریکارڈ ہوئی ہیں، وہ یہ بک میں ہے، آپ کی ڈریم بک میں، تو اس میں مثالوں میں یہ ہے کہ لم یکم من الساجدین۔ تو یہ جو ہم اصل میں یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں منفی بنانا، جملوں کو منفی بنانا، وہ جملہ فعلیہ کے پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جملہ فعلیہ کیسے منفی بنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم اس میں جملہ اسمیہ کی مثال نہیں دے سکتے لم یکم من الساجدین، کیونکہ یہ کانا والے جملے جو ہوتے ہیں وہ جملہ اسمیہ کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے تو فعل لیکن فعل ناقص ہے۔ اور ہم نے پڑھا ہے کہ فعل ناقص یعنی کہ کانا اور اس کی جو اخوات ہوتی ہیں، وہ جب جس جملے میں آتی ہیں وہ جو ہے وہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے۔ تو ہم یہ والی مثالوں کو ہم جملہ فعلیہ کی مثال نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے؟ اس میں لم تو استعمال ہوا ہے، لم فعل مضارع مجزوم کے ساتھ استعمال ہوا ہے، اور ما جو ہے وہ فعل ماضی کے ساتھ استعمال ہوا ہے، لیکن یہ جملہ گرامر کے حساب سے، قواعد کے حساب سے یہ جملہ فعلیہ نہیں ہے، یہ جملہ اسمیہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ والی مثالیں جملہ فعلیہ کے طور پہ نہیں دی جا سکتی۔ اس کو تصحیح کر لیجیے گا کتاب میں بھی، ڈریم بک میں، ٹھیک ہے؟ اچھا جی۔ اور لیکن اب نئی جو قرآن پاک میں کئی مثالیں آپ کو مل جائیں گی، جیسے یہ ہے لم یجد، اگر وہ نہ پائے یا اس کو میسر نہ ہو، تو یہ ماضی میں ہے کہ فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج وسبعۃ اذا رجعتم۔ یہ اور جس کو قربانی نہ ملے یا وہ نہ پائے، اس کو نہ میسر ہو قربانی، تو وہ 3 روز کے ایام حج میں روزے رکھے اور 7 روزے واپس آنے پہ۔ یہ وہ ہے، اس کا جو پس منظر ہے وہ یہ کہ جب جو لوگ دور دراز سے جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، تو وہ ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ کرتے ہیں، تو حج تمتع میں ان کو ایک قربانی دینی ہوتی ہے۔ تو اگر کسی کو قربانی نہ ملے تو پھر اس کو روزے رکھنے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ وہ ہے۔ لیکن اس میں لم یجد، جیسے لم جو ہے حرف جازمۃ المضارع ہے، اور یجد جو ہے وجدہ یجدو سے، یجد جو ہے اس کا فعل مضارع مجزوم ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے آپ کو یہ ما کے ساتھ ماضی کی مثال بھی مل جائے گی قرآن پاک میں، وما قدر اللہ حق قدرہ۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہ کی جیسا کہ قدر کرنے کا حق ہے۔ تو یہ ما قدرو، اس میں بھی ما اور پھر قدرو، ٹھیک ہے، ہوم کا صیغہ ہے۔ اچھا، تو یہ مثال ہے، اور بھی بہت ساری مثالیں مل جائیں گی۔ میں نے اس لیے اس میں یہ مثال رکھی کہ تاکہ آپ کو دکھ جائے کہ ہاں اس طریقے سے آپ کو مثالیں مل جائیں گی جملہ فعلیہ میں منفی نافیہ بنانے کے لیے، جبکہ جملے میں جو معنی ہو وہ ماضی کے زمانے میں ہو، کام جو ہے وہ پچھلے زمانے میں ہوا ہو، تو اس کو کیسے منفی بنایا جاتا ہے۔ اچھا جی، اب ہم آگے ہیں یہ جو سبق نمبر 80 کا دوسرا پارٹ ہے، ٹھیک ہے، لیسن 80 پارٹ 2 میں۔ تو آج کا جو اس ویڈیو میں جو ہمارا عنوانات ہیں، جو ٹاپکس ہم آج پڑھیں گے، وہ 3 ہیں بیسیکلی۔ ایک پہلا جو ہے وہ لا نافیہ للجنس ہے، لا نافیہ للجنس، اس میں مطلق نفی ہوتی ہے، کیٹیگوریکل نیگیشن، ٹھیک ہے؟ تو یہ پڑھیں گے ہم۔ پھر دو ایسے ہم کمبینیشن پڑھیں گے کہ جن کے ذریعے سے جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ دونوں کو منفی بنایا جاتا ہے، یعنی کہ یہ دو ایسے ہمارے پاس کمبینیشن ہیں، ان کے ساتھ اللہ کا استعمال، ان اور اللہ کا استعمال ایک ہی جملے میں، اور ما اور اللہ کا استعمال ایک ہی جملے میں۔ تو یہ دو مجموعے ایسے ہیں جو کہ استعمال ہوتے ہیں جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ دونوں کو منفی بنانے کے لیے۔ اچھا، یہ ہمارا دوسرا ہمارا ٹاپک ہوگا
डिस्कशन का पढ़ने का। और तीसरा जो है वो मिन ज़ायदा, ठीक है, मिन ज़ायदा भी नफ़ी के लिए आता है। ये सब अदातुन मतलब नाफिया कह लें कि नफ़ी करने के लिए वो टूल्स हैं। अच्छा जी, तो ये तीन चीज़ें हैं क्या। पहले सबसे पहले हम ला नाफिया लिल जिन्स पढ़ेंगे, फिर हम इन और इल्ला का मजमुआ और मा और इल्ला का मजमुआ पढ़ेंगे, और फिर मिन ज़ायदा पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं ला नाफिया लिल जिन्स, ठीक है। ला नाफिया लिल जिन्स जो है, देखिए आपने अब तक क्या पढ़ा था, ला नाहिया पढ़ा था। वो ला जिसके बाद फेल मुदारे मजजूम हो जाता है, तो इसको फॉरबिडिंग, किसी काम से मना करने के लिए होता है, उसको ला नाहिया कहते हैं, नहीं करो ये काम, ठीक है। तो ला नाहिया। अच्छा, ला नाफिया अभी आपने पिछले सबक में पढ़ा कि ला नाफिया जब हम किसी जुमले में हाल में कोई काम होता है और उसको हमें मनफी बनाना होता है, निगेशन में ले जाना होता है, तो हम ला के साथ फेल मुदारे, ला फेल मुदारे के साथ हेड कर देते हैं, फेल मुदारे मरफू के साथ, तो वो ला नाफिया होता है, ठीक है। यहाँ पे ये जो है ये भी ला है, देखने में ला ही है, लेकिन ये लाफिया लिल जिन्स है, ठीक है। ला नाफिया लिल जिन्स, लिल जिन्स यानी कि उस कैटेगरी को मुकम्मल तौर पर मुतलक उसकी नफी हो जाती है। जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह है ना, तो ला नहीं है, इलाहा इलाहा कोई भी माबूद नहीं है, कोई भी माबूद सिवाय अल्लाह के, ला इलाहा इल्लल्लाह सिवाय अल्लाह के। तो इसमें इलाहा जो है ना वो कैटेगरी है, यानी खुदा कुछ भी हो सकते हैं, लोगों के खुदा होते हैं, लेकिन खुदा इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता सिवाय अल्लाह ताला के। तो क्या एक लिल जिन्स क्यों कह रहे हैं इसमें, इसमें लिल जिन्स क्यों कह रहे हैं, लिल जिन्स का मतलब उस कैटेगरी में मुतलक नफी है, उस कैटेगरी में मुतलक नफी है, ला नाफिया लिल जिन्स, ठीक है, कैटेगोरिकल निगेशन। अच्छा, अब आप कैसे पहचानेंगे, जुमले में कैसे आएगा, ग्रामर के लिहाज से कैसे पहचानेंगे। वो क्या है कि जिस ला के बाद एक इस्म आता है, और वो इस्म जो होता है वो लाइट होता है, हल्का होता है। ला इलाहुन नहीं है, ठीक है, ला इलाहा इल्लल्लाह जब हम पढ़ते हैं तो ला इलाहुन नहीं है, इलाहुन होता तो मरफू होता, और इलाहुन होता मरफू होता और भारी होता उन, ठीक है। ला इलाहा एक तो वो ये कि वो लाइट है, हाँ, एक एक फतह है, ठीक है, ला इलाहा, तो एक फतह है, और दूसरे वो मंसूब है, फतह है, ठीक है, मंसूब है। तो वो लाफिया, वो लाम जिसके बाद कोई इस्म आता है, और वो इस्म जो है वो हल्का होता है, मंसूब होता है, ठीक है। और उसके बाद जब ये ला आ गया, फिर वो इस एक लाइट मंसूब इस्म आ गया, उसके बाद क्या होता है, तीसरी चीज जो होती है वो जार मजरूर आता है। तो तीसरी चीज ये कि उसके बाद जार मजरूर आना चाहिए, सबसे पहले ला, फिर एक लाइट मंसूब इस्म, और फिर जार मजरूर आना चाहिए। जैसे बाद आप, ये हो गया, ये पता चल गया कि कैसे पहचानेंगे क्या होता है ये ला नाफिया लिल जिन्स। इसमें कैटेगोरिकल मुतलक नफी होती है, ठीक है। अच्छा, इसकी मिसालें देख लेते हैं। ला इकराहा फिद्दीनी, देखिए इसमें आप क्या क्या, सबसे पहले ये कि ला होता है, एक ला होता है, इसको कैसे पहचानेंगे कि ये ला नाफिया लिल जिन्स है, वो इस तरीके से कि इसके बाद एक इस्म आएगा जो कि लाइट होगा और मंसूब होगा, इकराहा, इकराहा फतह है, एक फतह है, ठीक है। तो इसका मतलब मंसूब भी है और हल्का भी है, लाइट भी है। तो फिर ये ला नाफिया लिल जिन्स ही हो गया। तीसरी जो शर्त है वो भी पूरी हो रही है, फिर दीनी, ला इकराहा फिर दीनी, दीन में हरगिज कोई जबर नहीं, ठीक है, फिर दीनी, तो जार मजरूर भी आ गया, फिर दीनी। फिर ला शरीका लहू, ला शरीका, ला भी है, फिर शरीका जो है ला नाफिया, अभी हम देखते हैं कि ये लाफिया ला नाफिया लिल जिन्स है या नहीं। ला आ गया, उसके बाद एक इसम आ रहा है जो कि शरीका, फतह है इसके ऊपर आखिर में, और एक फतह है, इसका मतलब है ये मंसूब है और हल्का है, दूसरी शर्त भी पूरी हो गई, ठीक है। उसके बाद हमें लहू, लहू यानी कि जान मजरूर भी मिल गया, ठीक है। लहू आपको पता है ली होता है असल में, और लेकिन वो जब किसी अटैच प्रोनाउन के साथ आता है तो उस पर पता आ जाता है, ठीक है। तो ला शरीका लहू, उसका हरगिज कोई शरीक नहीं, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से ला रईबा फीही, इसमें भी देख लें, ला नाफिया है, फिर रईबा जो है हल्का और मंसूब है, और फीही उस जो है वो जार मजरूर है। तो पूरी तीनों शर्तें पूरी हो गई, और ये फिर इसका मतलब है ये ला नाफिया लिल जिन्स ही है, कि इसमें हरगिज कोई शक नहीं, किसी किस्म का कोई शक नहीं, ठीक है। जिन्स क्या है, शक की, शक, शक की जिन्स है, ठीक है। यहाँ इकराहा में ला इकराहा फिर दीनी, इसमें जिन्स क्या है, इकराहा कोई जबर, ठीक है। अच्छा, अब इस जुमले में, ये जुमला जो छोटा सा जुमला बना है, इसमें क्या होगा, मुब्तदा क्या होगा। देखिए मुब्तदा तो हम कहते हैं ना कि पहला इसम जो मरफू हो और उमूमन मारफा हो। यहाँ पे तो मरफू कोई इसम नहीं है, लेकिन ये जुमला इसमिया है, ठीक है। तो इसमें मुब्तदा कैसे बनता है, इसमें ला नाफिया लिल जिन्स और इसके इसम को मिलाकर मुब्तदा बनता है। तो ला, इसमें मुब्तदा कहाँ कहाँ हुए, कि ला रईबा मुब्तदा हुआ, और फी ही मुतालिक बिल खबर हुआ, जार मजरूर मुतालिक बिल खबर। ला इकराहा, ला और उसका इसम, ला इकराहा जो है वो मुब्तदा हुआ, और फिर दीनी जो है उसका
جار مجرور متعلق بالخبر. اسی طریقے سے لا شریکہ، لا اور اس کا منصوب لائٹ منصوب اسم ملا کے مبتدا بنتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جار مجرور جو آتا ہے وہ متعلق بالخبر ہوتا ہے. اور یہ جب ہم نے پڑھا تھا نا کہ کوئی بھی اسم ہلکا کیوں ہوتا ہے، تو اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ یا تو وہ مضاف ہوتا ہے تو وہ ہلکا ہوتا ہے، یا پھر اس کو پکارا جا رہا ہوتا ہے، منادا ہوتا ہے تو وہ ہلکا ہوتا ہے، یا پھر یہ لا نافیہ للجنس میں وہ ہلکا ہوتا ہے. اور چوتھا جو ہم نے پڑھا تھا وہ غیر منصرف. غیر منصرف یعنی کہ نیم لچکدار جو الفاظ ہوتے ہیں ان میں ایک وہ ہلکے ہوتے ہیں. اچھا اچھا اس کے بعد اگر لا کے بعد آنے والا اسم بھاری اور مرفوع ہو تو وہ لا نافیہ للجنس نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، یہ بات یاد رکھیے گا. اگر لا کے بعد آنے والا اسم بھاری اور مرفوع ہو، یعنی کہ جیسے اس میں پتہ چل رہا ہے اس مثال میں لا بیعن فیہ، بیعن فیہ، اس میں کوئی سودا نہیں. تو اس میں کوئی سودا نہیں، اس میں یہ لا نافیہ للجنس نہیں ہے، اس میں کیٹیگوریکل نیگیشن نہیں ہے، بس سیدھا سیدھا ہے کہ اس میں کوئی سودا نہیں. ہرگز نہیں، جو ہرگز کا لفظ آ رہا تھا نا ترجمے میں، جیسے لا اکراہ فی الدین، دین میں ہرگز 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 کوئی جبر نہیں، تو یہ ہرگز کا لفظ اس میں نہیں آیا. اس میں سیدھی سیدھی منفیت ہے کہ لا بیعن فیہ، اس میں کوئی سودا نہیں. اور اس میں استثناء کی گنجائش ہوگی، اس میں استثناء کی گنجائش ہوتی ہے. جب یہ اس طریقے کی نفی ہوتی ہے تو اس میں استثناء کی گنجائش ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ کوئی ایکسیپشن نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، لا شریک لہو، یہاں اس کا ہرگز کوئی شریک نہیں، اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں ہوتا. لا ریبہ فیہ، اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں ہوتا، یہ مطلق نفی ہوتی ہے. اچھا اس کے بعد یہ انگلش کی سلائیڈ ہے. اچھا اب ہم اپنے دوسرے ٹاپک کی طرف جا رہے ہیں، اور وہ ہے جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کو جب منفی بناتے ہیں تو اس کے جو یکساں طریقے ہیں، وہ یکساں طریقے دو مجموعے سے ہوتے ہیں. ایک ہے مجموعہ ما اور الا، یعنی کہ ماں ایک ہی جملے میں ماں آتا ہے اور پھر اس کے تھوڑے بیچ میں کچھ الفاظ آتے ہیں، پھر الا آتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اسی طریقے سے ایک جملے میں ان آتا ہے اور بیچ میں اس کا مبتدا یا کوئی کچھ اسم آتے ہیں، الفاظ آتے ہیں، اور پھر الا آتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اچھا جملہ فعلیہ میں کیا ہوگا، ان کے بعد کوئی فعل ہوگا، اور جملہ اسمیہ میں ان کے بعد کوئی اسم یعنی کہ مبتدا ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا اس کا ترجمہ جو ہوتا ہے نا وہ یہ کہ یہ کچھ نہیں ہے سوائے، یہ کچھ نہیں ہے ما ہوا الا، وہ کچھ نہیں ہے الا سوائے، وہ کچھ نہیں ہے مگر، کچھ نہیں ہے مگر یا کچھ نہیں ہے سوائے اس کے. اس طریقے سے جملے کا ترجمہ ہوتا ہے. اچھا گرامر کے لحاظ سے یہ جو ما اور یہ ان ہے، ما اور الا کا مجموعہ، اور ان اور الا کا مجموعہ، یہ گرامر کے لحاظ سے کوئی اعرابی اثر نہیں رکھتے. یہ جملوں پہ مطلب کسی اسم کو کچھ وہ نہیں کرتے کہ مرفوع ہے تو منصوب کر دیا یا مجرور کر دیا، تو ایسا نہیں ہے. ان کا اس کے آگے جو الفاظ آ رہے ہیں ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا، یہ جملے کا اضافی حصہ ہے. اچھا اور دوسرے یہ کہ یہ نہ صرف یہ کہ اس کا گرامر کا کوئی اثر نہیں ہوتا، بلکہ یہ جملے کا اضافی حصہ ہے. اگر انہیں نکال بھی دیا جائے تو پھر آپ کے پاس ایک مثبت اور مکمل جملہ اسمیہ یا جملہ فعلیہ رہ جائے گا. اگر آپ ان اور الا کو یا ما اور الا کو نکال بھی دینا تو آپ کے پاس ایک مثبت اور مکمل جملہ اسمیہ رہ جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا اور اس میں فرق کیا ہے، جیسے ما کے ساتھ الا اور ان اور الا میں کیا فرق ہے، یہ دونوں ما اور ان دونوں ہی تردید کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یعنی کہ وہی ریفیوٹیشن کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن ان دونوں میں ان جو ہے وہ نسبتاً زیادہ پرزور ہے. پچھلی دفعہ ہم نے پڑھا تھا کہ ماں کے ذریعے سے زیادہ تاثیر آتی ہے، زیادہ اثر ہوتا ہے، ماں کا زیادہ ایمفیٹک ہوتا ہے، اس پہ زور زیادہ ہوتا ہے. لیکن یہ ان دونوں کا جو یہاں ماں اور الا اور ان اور الا میں یہ والا جو کمبینیشن ہے، ان اور الا کا مجموعہ، وہ زیادہ پرزور ہوتا ہے، اس میں زیادہ ایمفیسس ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اگر ان کو پہلے تو مثال دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. مثال دیکھ لیتے ہیں کہ ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین. ٹھیک ہے. اچھا اب اس میں وہ کون سا کمبینیشن ہے، ان ہے اور الا ہے. ٹھیک ہے. ان ہے اور الا ہے. یہ ان ہوا الا، یہ کچھ نہیں ہے، یہ کچھ نہیں ہے مگر، یہ اس کو ترجمہ کیسے کریں گے، یہ کچھ نہیں ہے مگر کیا، ذکر و قرآن مبین، مگر کہ یاد دہانی ہے اور کھلا واضح قرآن ہے. ٹھیک ہے. کھلا یا واضح قرآن ہے. ٹھیک ہے. تو اچھا اب ہم نے یہ پڑھا نا کہ اگر ان کو ہٹا بھی دیں، ان الفاظ کو ہٹا بھی دیں تو جملہ پورا ویسے ہی مثبت رہے گا. وہ کیا رہے گا، اگر جملے سے ان اور الا کو ہٹا بھی دیں، نکال دیا جائے، تو کیا رہ جائے گا، ہوا ذکر و قرآن مبین، وہ یاد دہانی ہے اور کھلا واضح قرآن ہے. تو ایک مثبت جملہ ہے.
اس میں نفی کچھ نہیں ہے. مثبت جملہ یہ ہے کہ یہ کھلا ذکر اور واضح قرآن ہے. لیکن اگر ہم ان اور الا رکھتے ہیں تو پھر یہ ہوگا یہ کچھ نہیں، یہ سوائے اس کے کچھ نہیں کہ یاد دہانی ہے اور کھلا واضح قرآن ہے. ٹھیک ہے. قرآن کو اگر مبین کا مطلب واضح کھلا، اور قرآن کو اگر ہم اس کو بھی ترجمہ کر لیں تو پڑھا جانے والا، واضح کھلی پڑھی جانے والی کتاب یاد دہانی کے لیے. اچھا جی، اب آگے چلتے ہیں. اور اس میں وہی ان اور الا اور ما اور الا کے مثالیں ہیں. اس میں کیا ہے کہ م- ما انتم الا بشرم مثلنا. ٹھیک ہے. ما انتم، دیکھیں اس میں کیا ہے، ما اور الا ہے. ٹھیک ہے. ما انتم الا بشرم مثلنا. ما انتم، تم سب نہیں ہو. کیا نہیں ہو؟ تم سب نہیں ہو مگر سوائے اس کے کہ بشرم مثلنا، ہم جیسے ہی انسان ہو. مثلنا ہم جیسے انسان، ہم جیسے ہی انسان ہو. تم لوگ کچھ نہیں ہو مگر ہم جیسے ہی انسان ہو. اب اگر ہم اس کو اگر جملے میں سے ما اور الا کو نکال دینا تو کیا ہوگا؟ انتم بشرم مثلنا، تم ہمارے جیسے جیسے انسان ہو. تم ہمارے جیسے انسان ہو. تو اس میں کیا ہوا کہ ان اور ما اور الا نے آ کے اس کو ایک تو نفی کر کے اس کی جو بلاغت کا اصول کیا ہے، اس میں ریٹورک آ گیا. ٹھیک ہے. کہ تم لوگ کچھ نہیں سوائے اس کے کہ ہم جیسے انسان ہو. تو اس میں جو ہے مطلب گہرائی میں ہو گیا، اور منفی میں لے جا کر اس میں گہرائی پیدا ہوئی. ٹھیک ہے. اس کو نافیہ بنا کر اس میں گہرائی پیدا ہو گئی، ایمفیسس زیادہ ہو گیا. تم لوگ کچھ نہیں ہو سوائے اس کے کہ ہم جیسے انسان ہو. ٹھیک. اچھا جی. ان یقولون الا کذبا. اب ان یقولون الا کذبا، ان آ گیا اور الا آ گیا. اگر ہم وہ کچھ نہیں بولتے سوائے جھوٹ کے، وہ کچھ نہیں بولتے سوائے جھوٹ کے، یا وہ کچھ نہیں بول رہے سوائے جھوٹ کے. اس کو استمراری بھی ہو سکتا ہے نا کہ فعل مضارع، وہ کچھ نہیں بول رہے سوائے جھوٹ کے، یا کچھ نہیں بولیں گے سوائے جھوٹ کے. تو یہ جملہ فعلیہ ہے. پہلا والا جو تھا اس میں ما کے بعد انتم جو تھا وہ مبتدا اور بشرم مثلنا اس کی خبر. یہاں پہ جو ہے یہ جملہ فعلیہ ہے. ان یقولون الا کذبا، وہ کچھ نہیں بولتے یا بول رہے ہیں سوائے جھوٹ کے. اس میں یقولون جو ہے وہ فعل ہے، اور ہم اس میں فاعل ہے، اور کذبن جو ہے وہ اس کا مفعول ہے. کیا بول رہے ہیں؟ وہ جھوٹ بول رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ اس کا مفعول ہے. اور یقولون کبھی کبھی مطلب لے رہا ہے، مفعول لے رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا، اس کے بعد یہ اگر ان اور الا کو ہٹا دیں، ٹھیک ہے، ان اور الا کو ہٹا دیں تو وہ کچھ نہیں بولتے سوائے نہیں، جب ان اور الا کو ہٹا دیں گے تو پھر وہ یہ ہوگا کہ وہ بولتے، وہ جھوٹ بولتے ہیں. وہ جھوٹ بولتے ہیں. اب یہ کہا جائے نا کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، تو اس میں اتنی وہ نہیں ہے، اثر تاثیر نہیں ہے، اس میں زور نہیں ہے. وہ کچھ نہیں بولتے سوائے جھوٹ کے، تو اس میں دیکھیں بلاغت ہے، زور ہے، زور بیان ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی. پھر یہ بھی ما یاکلون فی بطونہم الا النار، کہ وہ کچھ وہ نہیں کھاتے، وہ اپنے پیٹ میں کچھ نہیں بھرتے سوائے آگ کے. ٹھیک ہے. نہیں کھاتے یا نہیں بھرتے سوائے آگ کے. تو اگر ہم ماں کو ہٹا دیں اور الا کو ہٹا دیں تو کیا رہ جائے گا؟ یاکلون فی بطونہم النارا، وہ اپنے پیٹوں میں بھر رہے ہیں یا اپنے کھا رہے ہیں اپنے پیٹوں میں صرف آگ. آگ کھا رہے ہیں. آگ نہیں، صرف تو نہیں آئے گا، کیونکہ اب اس میں سے زور جو ان اور ان اور اللہ کی وجہ سے جو زور پیدا ہوا ہے، وہ ماں اور اللہ کی وجہ سے جو زور پیدا ہوا ہے وہ نہیں رہا. تو یا کلونا فی بطونہم النارا، وہ پیٹ میں بھر رہے ہیں آگ. اور اگر ماں یا کلونا فی بطونہم الا النارا ہوگا تو پھر ظاہر ہے اس میں پھر بہت زیادہ ایمفسس آئے گی، زور آئے گا. اور اسی وجہ سے یہ جو ان اور اللہ اور ماں اور اللہ، اس سے تردید بھی ہوتی ہے اور پھر اس میں زور بلاغت بھی آتی ہے، ریٹوریکل ایمفسس آتا ہے. اچھا جی. پھر اس کے بعد یہ جملہ فعلیہ تھا. ٹھیک ہے. پھر وما علی الرسول الا البلاغ المبین. ما علی الرسول، علی الرسول کیا ہے؟ یہ جار مجرور متعلق بالخبر، متعلق بالخبر ہے، اور وہ پہلے آ گیا ہے. ٹھیک ہے. اور الا البلاغ المبین بعد میں ہے. ٹھیک. اچھا. وما علی الرسول الا البلاغ المبین، رسول کے ذمے یا رسول کے اوپر کچھ نہیں سوائے واضح طور پر پہنچا دینے کے، سوائے کھلی دعوت کے یا واضح طور پر پہنچا دینے کے. مبین مانے واضح، کھلا پیغام، اور بلاغ پہنچانا. الا البلاغ المبین واضح طور پر پہنچا دینے کے. تو علی رسول، رسول کے اوپر کچھ نہیں یا رسول کے ذمے کچھ نہیں. اس میں بھی ماں اور اللہ ہٹا دیں گے تو یہ آئے گا کہ رسول کے اوپر پہنچا دینا ہے، واضح طور پر پہنچا دینا ہے. تو وہ صرف مثبت جملہ رہ جائے گا اگر ماں اور اللہ کو ہٹا دیں گے تو.
جملہ ویسے ہی رہے گا، جملہ ویسے ہی رہے گا، اس میں کوئی اعرابی تبدیلی نہیں ہوگی، اگر ما اللہ ہٹا دیں کوئی اعرابی تبدیلی نہیں ہوتی، صرف یہ ہوگا کہ وہ مثبت ہو جائے گا، اس کی منفیت چلی جائے گی، اور زور اس میں سے جو ریٹوریکل جو ایمفیسس آ رہا ہے اس میں بلاغت کے لحاظ سے اس میں زور آ رہا ہے، زور بیان، وہ نہیں رہے گا۔ اچھا جی، اب یہ اس کا انگلش کی سلائڈس ہیں، اور اب ہم تیسرے ٹاپک پہ جا رہے ہیں، اور وہ ہے من زائدہ۔ من جیسے لفظ سے ظاہر ہو رہا ہے کہ زائدہ کا مطلب زائد، اضافی، زائد ہے۔ من جو ہے وہ ان جملوں میں کیا ہوتا ہے کہ اضافی آتا ہے، اور حروف زائدہ وہ حروف ہیں جو کسی اسم یا مرکب کے کردار کو متاثر کیے بغیر اس کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ترجمے میں ایک نیا انداز پیدا کر دیتے ہیں۔ من زائدہ کا ترجمہ جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ کوئی بھی نہیں یا ایک بھی نہیں، ٹھیک ہے؟ من زائدہ، من کے ساتھ جو ایک نکرہ اسم آئے گا، اور وہ اس کا ترجمہ جو ہوگا، جو جیسے کوئی اسم آ رہا ہے، کوئی ایک پتا بھی نہیں، ٹھیک ہے؟ کوئی ایک پتا بھی نہیں، ایک بھی نہیں یا کوئی بھی نہیں۔ اچھا، یہ من زائدہ آتا کب ہے، کیسے آتا ہے جملوں میں؟ جملہ اسمیہ میں یہ من زائدہ خود کو مبتدا کے ساتھ جوڑتا ہے۔ اچھا، من زائدہ اضافی تو ہوتا ہے، لیکن کیونکہ من حرف جر ہے نا، تو اس کے بعد جو اسم آئے گا وہ مجرور ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر آپ من کو ہٹا دیں تو وہ لفظ دوبارہ مرفوع ہو جائے گا، تو اس سے جملے کی کنسٹرکشن پہ کوئی فرق، جملے کی معنوں میں کوئی فرق نہیں ہوگا، یعنی کہ من ہو یا نہ ہو تو معنوں کے جملے کے مطلب میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن من کے آنے سے یہ ہوگا کہ ایک بھی نہیں یا کوئی بھی نہیں کے معنی پیدا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، اور جملہ فعلیہ میں من، جملہ اسمیہ میں کیا ہوتا ہے کہ من زائدہ مبتدا کے ساتھ آتا ہے، اور جملہ فعلیہ میں من زائدہ یا تو فاعل کے ساتھ آئے گا یا پھر مفعول بہ کے ساتھ آئے گا۔ اچھا، یہ کیسے پہچانتے ہیں کہ من زائدہ ہے کسی آیت میں یا کسی عربک کے جملے میں؟ وہ یہ کہ من زائدہ ہمیشہ کس قسم کے جملوں میں آتا ہے؟ من زائدہ ہمیشہ منفی یا سوالیہ جملے میں آئے گا۔ تو اگر ہمیں لگے کہ کہیں من یہ من جو ہے من زائدہ تو نہیں، تو ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ جملہ منفی یا سوالیہ تو نہیں ہے۔ اگر وہ منفی یا سوالیہ ہے تو پھر ایک شرط تو پوری ہو گئی کہ یا تو یہ من زائدہ ہو سکتا ہے، ایک شرط پوری ہو گئی۔ دوسری شرط کیا ہے کہ اس کے بعد آنے والا لفظ ہمیشہ نکرہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ ہمیشہ نکرہ ہوگا، اس اور اس میں وہ لائٹ ہونے کی شرط نہیں ہے، اس میں صرف نکرہ ہونے کی شرط ہے، تو آپ کو تنوین دکھے گی، ٹھیک ہے؟ من کے بعد جو اسم آئے گا وہ تنوین کے ساتھ اور جر ہوگا۔ اچھا، پھر تیسری بات یہ ہے کہ اگر آپ من کو جملے سے نکال بھی دینا تو جملہ پھر بھی بامانی رہے گا۔ دیکھیے کیسے، اس کو مثال سے سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیا ہوا کہ من زائدہ جب آتا ہے تو وہ جملے میں معنوں کی ایک جہت پیدا کرتا ہے کہ ایک بھی نہیں یا کوئی بھی نہیں، اور یہ دونوں جملوں میں آ سکتا ہے، جملہ اسمیہ میں بھی آ سکتا ہے اور جملہ فعلیہ میں بھی آ سکتا ہے۔ جملہ اسمیہ میں آتا ہے تو من مبتدا کے ساتھ جڑتا ہے، اور جملہ فعلیہ میں من جو ہے وہ فاعل یا مفعول بہ کے ساتھ جڑتا ہے۔ اب دیکھیں یہ ہوتا کیسے ہے۔ اب مثال، ما لہو قلم، اس کے پاس قلم نہیں ہے، اس کے پاس پین نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ما لہو قلم، اس کے لیے قلم نہیں ہے، یا اصل صحیح ترجمہ تو یہ ہوگا کہ اس کے پاس قلم نہیں ہے۔ اب اگر من لگا دیا نا قلم کے ساتھ تو من قلم ہو جائے گا، ما لہو من قلم، اس کے پاس ایک بھی قلم نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں کیا ہوا، ایمفیسس بھی ہو گئی اور ایک بھی نہیں کا مطلب آ گیا، ٹھیک ہے؟ ما لہو قلم، اس کے پاس قلم نہیں ہے، اس کے پاس قلم نہیں ہے۔ ما لہو من قلم، اس کے پاس ایک بھی قلم نہیں ہے۔ اچھا، ما فی البیتی رجل، گھر میں کوئی بھی مرد نہیں ہے، کوئی بھی آدمی نہیں ہے، کوئی بھی مرد نہیں ہے۔ ما فی البیتی رجل، ما فی البیتی من رجل، ٹھیک ہے؟ ما فی البیتی من رجل، گھر میں ایک بھی آدمی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ من رجل، ما فی البیتی من رجل۔ پھر حل فی المطبخ اکل، باورچی خانے میں کچھ کوئی کھانا ہے کیا؟ باورچی خانے میں کھانا ہے۔ حل فی المطبخ اکل، کیا باورچی خانے میں کھانا ہے؟ پھر حل فی المطبخ من اکل، یہاں پہ ان لکھا ہوا ہے، یہ مس پرنٹنگ ہے، اصل میں من اکلن ہوگا۔ حل فی المطبخ من اکلن، کیا باورچی خانے میں کچھ بھی کھانے کو ہے، ایک بھی چیز کھانے کو ہے؟ حل فی المطبخ من اکلن کا مطلب ہوگا ایک بھی چیز کھانے کو ہے یا کچھ بھی کھانے کو ہے۔ تو دیکھیں اس میں کتنا اس میں زور آ رہا ہے، کلام میں زور آ رہا ہے۔ اچھا، دیکھیں یہ جملہ اسمیہ ہے، ما لہو قلم، ٹھیک ہے؟ اس میں خبر پہلے آ رہی ہے، ما لہو خبر پہلے آ رہی ہے، اور قلم جو مرفوع اسم ہے وہ بعد میں مبتدا بعد میں آ رہا ہے، تو من کس سے مل رہا ہے؟ مبتدا سے، من قلم، ٹھیک ہے؟ پھر اسی طریقے سے من رجل اور من اکلن۔ اچھا، اس کے بعد مبتدا سے جڑ کے آ رہا ہے۔
اچھا، یہ من جب آتا ہے تو اعرابی حالت تبدیل کر دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ من دونوں میں آتا ہے، جملہ اسمیہ میں بھی اور جملہ فعلیہ میں بھی، لیکن یہ الا، ان اور الا اور ما اور الا سے مختلف اس طریقے سے ہوتا ہے کہ من زائدہ جو ہے جب آتا ہے تو اس اسم کی اعرابی حالت تبدیل کر کے اس کو مجرور کر دیتا ہے اور اس کے معنی میں ایک نیا رنگ شامل کرتا ہے، ٹھیک؟ اچھا، جملہ اسمیہ میں من زائدہ کی شناخت بہت آسانی سے کی جا سکتی ہے، وہ کیسے؟ کہ اگر جملے میں متعلق بالخبر کی لڑی موجود ہے اور کوئی بھی اسم حالت رفع میں دکھائی نہ دے، ٹھیک ہے؟ ایک جملہ اسمیہ ہے جس میں کہ متعلق بالخبر تو موجود ہے، لیکن کوئی بھی اسم جو ہے وہ حالت رفع میں، رفع کی حالت میں نہیں دکھائی دے رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ من زائدہ ہی مبتدا ہوگا، جو من زائدہ ہوگا من قلم ہی مبتدا ہوگا اور اس کو فی محلی رفع کہیں گے۔ من قلم جو ہے وہ مبتدا ہوگا اور اس کو فی محلی رفع کہیں گے۔ من رجل، من اکل، اس کو ہم مبتدا ہوگا اور فی محلی رفع کہیں گے۔ اچھا، یہ ہمیشہ اس جملے میں آتا ہے جس میں ملکیت یا کسی شخص یا چیز کی موجودگی بتائی جائے، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ ہو گیا، یہ سارے مثالیں جو ہم نے پڑھی، یہ جملہ اسمیہ میں من زائدہ جب آتا ہے اس کے بارے میں پڑھی، اور وہ من جب آتا ہے وہ اپنے آپ کو مبتدا کے ساتھ اٹیچ کرتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ جو ما اتاہم نذیرن ہے، یہ جملہ فعلیہ ہے۔ ما اتا، اتا یاتی ہوتا ہے نا، تو یہ فعل ماضی ہے۔ ما اتاہم نذیرن، ان کے پاس خبردار کرنے والا نہیں آیا۔ ما اتاہم نذیرن، یہ جملہ فعلیہ ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، پھر ما اتاہم من نذیرن، ما اتاہم من نذیرن، ان کے پاس ایک بھی خبردار کرنے والا نہیں، ڈرانے والا نہیں آیا، ٹھیک ہے؟ ایک بھی خبردار کرنے والا یا ڈرانے والا نہیں آیا۔ اس میں کیا ہو رہا ہے؟ کون نہیں آیا؟ ما اتاہم، ما اتا کا، اتا ہوا کا سیگا ہے نا، تو اس کا آؤٹ سائڈ ڈوئر ہو سکتا ہے، تو نذیرن جو ہے وہ اس کا بیرونی فاعل ہے۔ تو اس جملے میں، اس جملہ فعلیہ میں جب من زائدہ آ رہا ہے تو من جو ہے وہ اپنے آپ کو فاعل کے ساتھ ملا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ من نذیرن، ان کے ایک بھی خبردار کرنے والا ان کے پاس نہیں آیا۔ اچھا جی، اب اور یہ قرآن پاک سے مثالیں ہیں۔ ما تسقط ورقۃ، اب آپ اس میں دیکھیں من زائدہ نہیں ہے، ایک پتا نہیں گرتا، ٹھیک ہے؟ ما تسقط، تسقط ہیا کا سیغہ ہے نا، تا بگننگ اور دمہ پہ ختم ہو رہا ہے تو ہیا ہے، لیکن ہیا ہے تو پھر اس کا بیرونی فاعل ہے ورقۃ، ایک پتا نہیں گرتا۔ پھر جب من آتا ہے، اصل آیت میں تو یہ ہے نا ما تسقط من ورقۃ، ٹھیک ہے؟ اصل میں تو یہ ہے، تو ایک پتا بھی نہیں گرتا، ایک بھی پتا نہیں گرتا یا ایک پتا بھی نہیں گرتا، کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوتا ہے۔ اچھا، وما يعلمان احدا، وہ نہیں، وہ کسی کو، وہ دونوں کسی کو نہیں سکھاتے، وما يعلمان احدا، احدا، اور وما يعلمان من احد، وہ دونوں کسی ایک کو بھی نہیں سکھاتے، لیکن پھر وہ آگے وہ آئے گا کہ وہ کیا شرط رکھتے تھے۔ وما يعلمان من احد، وہ دونوں کسی ایک کو بھی نہیں سکھاتے سوائے اس کے کہ وہ ان سے پہلے شرط رکھتے تھے، ان سے وعدہ لیتے تھے۔ لا یملکون قطمیرا، وہ کھجور کی گٹھلی کے گرد ریشے کے مالک نہیں ہے۔ لا یملکون، وہ مالک نہیں ہے، وہ ملکیت نہیں رکھتے۔ قطمیرا، کھجور کی گٹھلی کے گرد جو وہ ریشہ ہوتا ہے اس کے مالک نہیں ہے۔ پھر جب من آئے گا تو دیکھیں اس میں کتنی زور آ گیا، زور کلام آ گیا۔ لا یملکون من قطمیر، وہ کھجور کی گٹھلی کے گرد جو وہ ریشہ تھا اس کے بھی مالک نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ من قطمیر، اس کے بھی مالک نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے اس میں من زائدہ سے جو ہے اس میں بلاغت آتی ہے، اس میں زور آتا ہے، ایمفیسس آتا ہے، اور نافیہ تو ہے ہی۔ اچھا، یہ آیت، اچھا، اس میں یہ جو آیت ہے وہ کھجور کی گٹھلی کے گرد ایک بھی ریشے کے مالک نہیں، یہ آیت ان جھوٹے خداؤں کے بارے میں ہے جنہیں لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بناتے ہیں کہ وہ نہایت چھوٹی اور ادنا چیز کے بھی مالک نہیں۔ پہلی دو مثالوں میں، اچھا پہلی دو مثالوں میں یہ ہے کہ من زائدہ نے اس، اچھا ما تسقط من ورقۃ، یہ تو ہیا کا صیغہ تھا تو اس کا بیرونی فاعل تھا نا، تو یہ فاعل سے من اٹیچ ہوا ہے، من جو ہے وہ فاعل کے ساتھ آیا ہے، لیکن یہاں پہ جو ہے وہ وما یعلمان احدن، وہ نہیں سکھاتے تھے، احدن اس کا مفعول بھی ہے، تو یہاں پہ جو من احدن آیا یہ مفعول بھی کے ساتھ آیا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اور یہ یہاں پہ بھی مفعول بھی کے ساتھ من آیا ہے، من قطمیرن، ٹھیک ہے؟ اچھا، جملہ اسمیہ کی نسبت جملہ فعلیہ میں من زائدہ کی شناخت اتنا آسان کام نہیں، تاہم کچھ ایسی نشانیاں ہیں جس سے آپ شناخت کر دیتے ہیں۔ اچھا، من زائدہ کی جملہ اسمیہ میں کیا نشانی تھی؟ وہ یہ کہ اگر آپ کو لگے کہ کہیں من زائدہ ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ جملہ جو ہے منفی ہے، سوالیہ تو نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جملہ اسمیہ منفی ہے، سوالیہ تو نہیں ہے، اور یہ کہ اس کے آنے والا لفظ ہمیشہ نکرہ ہے، اور یہ کہ اس جملے کے نکال دیے جانے کے بعد بھی جملہ بامانی رہے گا۔ پھر یہ تو دونوں کے لیے، یہ شرائط دونوں کے لیے، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ دونوں کے لیے۔ پھر جملہ اسمیہ میں کیا ہے کہ اگر آپ کو
جار مجرور تو دکھ رہا ہے لیکن کوئی مرفوع اسم نہیں دکھ رہا. ٹھیک ہے، مرفوع اسم نہیں دکھ رہا. تو پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ من کے بعد، سوری یہ کدھر گیا، مرفوع اسم نہیں دکھ رہا. تو پھر کیا کرتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ من زائدہ ہے. آپ کو جار مجرور تو دکھتا ہے، من قلم دکھ رہا ہے، لیکن کوئی مرفوع اسم نہیں دکھ رہا. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ کوئی منفی جملہ تو نہیں ہے. ہاں منفی جملہ ہے، ما لہو ہے. ٹھیک ہے، منفی جملہ ہے. یا سوالیہ جملہ تو نہیں ہے، جیسے حل فی المطبخی من اکل، یہ سوالیہ جملہ ہے. تو یا تو منفی جملہ ہے یا سوالیہ جملہ ہے، اور پھر آپ کو کوئی مرفوع اسم بھی نہیں دکھ رہا. اور من کے بعد جو اسم ہے وہ نکرہ ہے، رجلن قلمن اکلن. ٹھیک ہے، نکرہ ہے. تو پھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ من زائدہ ہے. اچھا جی، اس کے بعد جملہ فعلیہ کی شناخت جو ہے نا، وہ تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے. کہ اگر ترجمہ، جب آپ کسی جملہ فعلیہ کا ترجمہ کرتے ہوئے اگر آپ کو من کے اصل معنی ترجمے میں غیر معقول لگیں. من کا مطلب سے ہے نا، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے پناہ مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی پناہ شیطان مردود سے مانگتے ہیں، تو من سے ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ کو من، جب سے من کو آپ ترجمے میں سے کریں نا، تو اگر من کا ترجمہ جو اس کا اصل ترجمہ ہے وہ آپ کریں اور آپ کو لگے یہ صحیح نہیں ہو رہا، غیر معقول لگ رہا ہے، تو اور آپ اس من کو من زائدہ تصور کرنے لگیں، تو اس وقت خود سے یہ سوال کریں. کیا سوال کریں؟ یہ کہیں جملہ منفی یا سوالیہ تو نہیں ہے؟ اور کیا من کے بعد آنے والا لفظ عام لفظ نکرہ ہے؟ ٹھیک ہے، یہ دو سوال کریں. تو پھر آپ کو اگر وہ یہ دونوں جواب صحیح مثبت میں آئے کہ ہاں جملہ جو ہے وہ منفی ہے یا سوالیہ ہے، اور من کے بعد آنے والا اسم جو ہے وہ نکرہ ہے، تو پھر وہ آپ سمجھ لیں کہ وہ من زائدہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اور فعل لازم ہوتا ہے تو عموماً فعل لازم تو فعل مفعول بھی نہیں لیتا، تو پھر من زائدہ فاعل کے ساتھ ہوگا. اور اگر فعل متعدی ہے تو اور اس کا ایک مفعول بھی الگ سے آ رہا ہے، تو پھر وہ زیادہ چانس ہے کہ وہ فاعل کے ساتھ ہوگا. لیکن کسی کسی فعل میں دو مفعول بھی ہوتے ہیں. اچھا، اس کے بعد یہ مشق ہے، یہ انشاءاللہ پھر ہم اس میں کریں گے لائیو سیشن میں انشاءاللہ. یہ بھی ہے ان اور اللہ کی، اور یہ من زائدہ کی. تو اس مشق میں یا اس سے پہلے مشق کے متعلق بھی اور جو سبق میں اگر کوئی سوال ہو تو آپ لائیو سیشن پہ پوچھ لیجیے گا. دعا کر لیتے ہیں سبق کے اختتام پر. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.